الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العلي العظيم. درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی محمد. برادران محترم، اخوان عزیز، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی. اس نسبت سے اس مہینے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو، آپ کی عظمت کو، مقام کو بکثرت بیان کیا جاتا ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پر اگر ایک نظر ڈالی جائے، آپ کی عمر کا ایک حصہ وہ ہے جو مکے میں گزرا ہے، اور آپ کی زندگی کا ایک حصہ جو مدینے میں گزرا ہے. اگر آپ سیرت کی کتابوں کو اٹھاؤ گے یا جہاں احادیث کی کتابوں میں سیرت کے ابواب ہیں ان کا مطالعہ کرو گے، اگر آپ بخاری شریف کے اندر جہاں سیرت کا بیان ہے، ترمذی شریف میں، مسلم شریف میں، احادیث کی دیگر کتب میں جہاں سیرت کا بیان ہے، اگر ان کو کھولا جائے اور سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کو وہاں نظر آئے گا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو آپ دعوت دیتے تھے، ایک ایک کے پاس جاتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے، اللہ کی توحید سناتے تھے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تھے. اور اگر آپ ان ابواب کا مطالعہ کریں جہاں مدینے کا ذکر ہے کہ آپ کی زندگی کا وہ حصہ جو مدینے میں گزرا ہے، احادیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں آپ کو ملے گا. کہیں آپ کو ذکر ملے گا کہ نبی علیہ السلام بدر کے میدان میں، کہیں آپ کو احد کا تذکرہ ملے گا، کہیں آپ کو خندق کا تذکرہ ملے گا، کہیں آپ کو حنین کا تذکرہ ملے گا، اور کہیں آپ کو فتح مکہ کا تذکرہ ملے گا. ہم جو کرتے ہیں گلیوں کو بند کرنا، گلیوں کو سجانا، سڑکوں کو بند کرنا، اور مردوں اور عورتوں کا اختلاط، اور یہ جو گلیوں کو ہم چمکاتے ہیں، سجاتے ہیں، یہ آپ کو کہیں سیرت کی کتاب میں نہیں ملے گا. ملے تو آپ مجھے دکھا دینا پھر. یہ آپ کو کہیں حدیث کی کتاب میں نہیں ملے گا. اگر آپ بخاری میں نبی علیہ السلام کی سیرت کو تلاش کرو کہ جو ہمارا انداز ہے، میلاد منانے کا جو انداز ہے، جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ خوشی کا موقع ہے، یہ انداز کہیں آپ کو حدیث یا سیرت کی کتابوں میں نہیں ملے گا، آپ کو یہاں صرف ہندوستان میں یہ انداز ملے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک حصہ
آپ کا جمال، آپ کا کمال، آپ کا مقام، آپ کی رسالت، آپ کی نبوت، تو آپ کی عظمت، یہ مختلف حصص ہے، لیکن صرف ہم ایک حصے پہ اکتفا کرتے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ اور آپ کی ولادت بسعادت، اور اس کے بعد اپنی مرضی کے مطابق جو چاہتے ہیں وہ آگے کرتے ہیں۔ اگر ہم سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا، ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا امتی، فرمایا کہ میں ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہوں۔ جب ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ علیہم السلام بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو وہاں ابراہیم علیہ السلام نے کئی دعائیں مانگی، ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی ربنا وابعث فیہم، اللہ بیت اللہ کی تعمیر تو ہو گئی، مکان بن گیا، اللہ اب مکین کو بھیج دے، اس کو آباد کرنے والے کو بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کی یہ دعا قبول فرمائی۔ فرمایا وہ بشارت عیسیٰ، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب فرمایا مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میری قوم، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے اور ان پر تورات کتاب نازل ہوئی تھی، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، وہ آسمانی کتاب ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ آپ نے فرمایا میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ فرمایا وَرُؤْيَا أُمِّي، میں اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے آپ کی ولادت کے وقت آپ کی والدہ نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ خواب دیکھا کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا، پھر اس نے مختلف علاقوں کو روشن کیا، یہاں تک کہ شام کے محلات کو بھی روشن کیا۔ علماء نے لکھا ہے اس سے اشارہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کو روشن کریں گے، کائنات کی ظلمت کو دور کریں گے، کفر کے اندھیروں کو دور کریں گے، یہاں تک کہ شام کے علاقے بھی آپ کی ہدایت کی روشنی سے روشن ہو جائیں گے۔ یہ آپ کی ولادت تھی۔ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات میں سے ابراہیم خلیل اللہ کا انتخاب کیا، پھر ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹوں میں سے اسماعیل ذبیح اللہ کا انتخاب کیا، اور پھر اسماعیل ذبیح اللہ کی اولاد میں سے کئی قبیلوں میں سے کنانہ کا انتخاب کیا، پھر کنانہ میں سے قریش کا انتخاب کیا، اور پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، پھر بنو ہاشم میں سے عبد المطلب کا انتخاب کیا، اور پھر عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے عبداللہ کا انتخاب کیا، پھر عبداللہ کے گھر میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے جب آپ کی ولادت ہوئی تو کعبے میں ایک آواز سنی گئی کہ کعبے کو بتوں کی نجاست سے پاک کرنے والا آ چکا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی، جب آسمان کے ستاروں کو دیکھا گیا تو وہ روشن ستارے ایسے لگے جیسے نیچے آ رہے ہیں، جھکے ہوئے نظر آئے ستارے، ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ ستارے نیچے آ رہے ہیں، جھک رہے ہیں۔ یہاں علماء نے عجیب بات لکھی ہے کہ اس سے اشارہ تھا کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا، جو بھی اس کے قدموں میں آئے گا، جیسے کہ ستاروں کو بلندی ملی ہے، ستاروں کو چمک ملی ہے، جو اس بچے کا، اس نبی کا غلام بنے گا، اس کے قدموں میں آئے گا، اس کو بھی اسی طرح بلندی ملے گی، مقام ملے گا، اور اس کو بھی اسی طرح چمک ملے گی، چاہے وہ بادشاہ ہو، امیر ہو، غریب ہو۔ پھر جو آپ کے قدموں میں آیا اللہ نے چمکایا، اللہ نے ستاروں سے بھی زیادہ اسے بلندی اور عظمت عطا فرمائی۔
حضرت بلال حبشی آپ کے قدموں میں آئے، اللہ تعالیٰ نے کتنا مقام عطا فرمایا۔ صدیق اکبر آپ کے قدموں میں آئے، عمر فاروق آپ کے قدموں میں آئے، عثمان ذو النورین آپ کے قدموں میں آئے، علی حیدر کرار آپ کے قدموں میں آئے۔ جب صدیق آپ کے قدموں میں آئے تو صداقت کا ستارہ بن گئے، حضرت عمر آپ کے قدموں میں آئے تو عدالت کا ستارہ بن گیا، اور حضرت عثمان آپ کے قدموں میں آتے ہیں تو حیا کا ستارہ بن جاتے ہیں، اور حضرت علی آپ کے قدموں میں آتے ہیں تو دلیری اور شجاعت کا ستارہ بن جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ تمام صحابہ جیسے ستارے کتنے بلند ہوتے ہیں اور کیسے چمک رہے ہوتے ہیں، فرمایا میرے تمام صحابہ کو اللہ نے ایسا مقام، ایسی عظمت عطا فرمائی۔ اگر ستاروں کے ساتھ ایک بندہ دشمنی رکھے اور ستارے کے اوپر تھوکنے کی کوشش کرے، ستارہ جو اوپر چمک رہا ہے تو وہ تھوک واپس اس کے چہرے کے اوپر گرے گا۔ اسی طرح اللہ نے صحابہ کو بھی ہدایت کے ساتھ ایسا چمکایا کہ جو صحابہ کے ساتھ دشمنی کی کوشش کرے گا اور عداوت کی کوشش کرے گا وہ خود ذلیل ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا، صحابہ کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئی گی۔ اللہ نے اتنا مقام عطا فرمایا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ام ایمن وہاں موجود تھی۔ اس نے سوچا کہ نبی علیہ السلام کو نہلایا جائے، فرمایا کہ ایک غیبی آواز سنی گئی، ولد رسولا طاہرا و مطہرا، آپ رسول پیدا کیے گئے، آپ طاہر پیدا کیے گئے، آپ پاک پیدا کیے گئے، صاف پیدا کیے گئے، نہلانے کی ضرورت نہیں بلکہ مطہرن، آپ خود بھی پاک پیدا کیے گئے، اور آپ تو ساری کائنات کو صاف اور پاک کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، کفر اور شرک کی نجاستوں سے پاک کرنے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں۔ یہ غیبی آواز سنی گئی۔ بعض سیرت کی کتابوں میں نے پڑھا کہ جب آپ پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ کی نظر جب پڑ گئی، فرمانے لگی میں نے ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ ام ایمن نے دیکھا، کہا میں نے ایسا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا۔ عبد المطلب تشریف لائے، ان کو خبر دی گئی، تشریف لائے، آپ نے دیکھا، فرمایا کہ تم نے کیا دیکھا ہوگا؟ میں نے تجارتی اسفار کیے ہیں مختلف علاقوں کے، میں نے بہت سارے بچوں کو دیکھا ہے، لیکن میں نے اپنی زندگی میں ایسا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا۔ حلیمہ سعدیہ تشریف لائی، انہوں نے دیکھا، فرمایا کہ تم کیا کہو گے؟ میں نے عرب اور عجم کے بچوں کو دیکھا ہے، میرا بھی یہ فیصلہ ہے، میں نے ایسا حسین بچہ آج تک نہیں دیکھا۔ اللہ نے حضرت جبریل سے فرمایا کہ جاؤ، حلیمہ کا یہ فیصلہ ہے، حضرت آمنہ کا یہ فیصلہ ہے، عبد المطلب کا یہ فیصلہ ہے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت جبریل تشریف لائے، فرمانے لگے کہ تم نے کیا دیکھا ہوگا؟ میں نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا دیدار کیا، میں نے ان کی زیارت کی، اور میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک تمام انسانیت کو دیکھا۔ میرا بھی یہ فیصلہ ہے کہ میں نے ایسا کوئی حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان آ گیا کہ جب حضرت جبریل کا فیصلہ یہ ہے اور باقی حضرات کا فیصلہ یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ایسا حسین و جمیل پیدا ہی نہیں کیا، تو تم کیسے دیکھ سکتے؟ میں نے ایسا حسین و جمیل پیدا ہی نہیں کیا۔ حضرت حسان ابن ثابت نے اپنے اشعار میں یہی دہرایا، فرمایا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، فرمایا کہ آپ سے بڑھ کر حسین و جمیل میری آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا، اور آپ سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل آج تک کسی عورت کے ہاں پیدا ہی نہیں ہوا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو تمام عیبوں سے بری کر کے پیدا کیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ جیسے آپ نے چاہا رب نے آپ کو ایسا ہی پیدا کر دیا۔ علامہ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ کے جمال کے بارے میں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر،
لا يمكن الثنا کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، آپ کے حسن کو بیان ہی نہیں کر سکتے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ، ایک روایت ہے، بیان فرماتے ہیں آپ کے جمال کے بارے میں، فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کے صحن میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، آپ کے جسم مبارک پر سرخ دھاری دار چادر تھی، میں نے دیکھا اوپر 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، یعنی اوپر آسمان کا چاند تھا اور نیچے مدینے کا چاند چمک رہا تھا، آپ کا چہرہ تھا۔ فجعلت انظر الیہ والی القمر، میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا ہوں اور کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں۔ میں نے سوچا کہ آج فیصلہ کروں گا، لوگ کہتے ہیں کہ آسمان کا چاند اتنا حسین ہے، اس کا حسن و جمال ہے، میں فیصلہ کروں گا کہ مدینے کے چاند کا حسن زیادہ ہے یا آسمان کے چاند کا حسن زیادہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ آخر میں مجبور ہوا تو میں نے فیصلہ کیا، فَلَهُ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آسمان کے چاند کا حسن میں مانتا ہوں کہ بہت زیادہ ہے، لیکن مدینے کے چاند کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ پھر اللہ نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا، جب آپ پیدا ہوئے آسمانوں پر آپ کا نام احمد رکھا گیا، عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے سب جس کی تعریفیں کرے، اور احمد کا مطلب ہے جو سب سے زیادہ رب کی تعریف کرے۔ سب نے آپ کی تعریفیں کی، آپ کا کمال بیان کیا، یہاں تک کہ دشمنوں نے بھی آپ کی تعریفیں کی، اور آپ نے سب سے زیادہ رب کی تعریف کی تو آپ احمد بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کو قرآن میں بیان فرمایا 4 مقامات پر۔ احمد کا بیان بھی قرآن میں ہے اور محمد کا بیان بھی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وما محمد الا رسول، اور تیسرا مقام محمد الرسول اللہ، اور 4م مقام نزل علی محمد وهو الحق۔ اور احمد کا بیان بھی ہے، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ اور پھر دیکھیں اللہ نے آپ کے نام کو تو بیان فرمایا کہ یا محمد نہیں فرمایا۔ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مخاطب فرمایا، اللہ نے کلام فرمایا، یا آدم اسکن انت وزوجک، یا آدم فرمایا، یا نوح اہبط بسلام منا، یا نوح فرما دیا، یا ابراہیم اعرض عن ھذا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک۔ لیکن جب آپ کو مخاطب کیا تو نام نہیں لیا، یا محمد کہیں بھی نہیں فرمایا، یا احمد نہیں فرمایا، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ، مختلف القاب سے اللہ نے آپ کو پکارا۔ اللہ نے آپ کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا مختلف القاب سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ایک ایک عضو کی تعریف فرمائی۔ آپ کبھی قرآن کا ترجمہ پڑھیں، قرآن کا مطالعہ کریں، آپ اگر قرآن سے پوچھیں کہ نبی کے چہرے کے بارے میں بتائیے تو قرآن آپ کو بتائے گا قد نرا تقلب وجہک فی السماء والضحیٰ۔ آپ نبی کی زلف کے بارے میں پوچھیں، قرآن آپ کو بتائے گا واللیل اذا سجا۔ آپ قرآن سے کبھی پوچھیں نبی کی آنکھوں کے بارے میں بتائیے، قرآن کہے گا لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ۔ آپ قرآن سے پوچھیں نبی کے دانتوں کے بارے میں بتائیے، قرآن کہتا ہے یاسین۔ آپ قرآن سے پوچھیں نبی کی زبان کے بارے میں بتائیے، قرآن آپ کو کہے گا لا تحرک بہ لسانک۔ آپ قرآن سے پوچھیں نبی کی گفتار کے بارے میں بتائیے، قرآن وہ انداز بھی بتاتا ہے وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ۔ آپ قرآن سے سوال کریں نبی کے سینے کے بارے میں بتائیے، قرآن آپ کو کہے گا الم نشرح لک صدرک کے بارے میں بتائیے، نبی کی پشت کے بارے میں بتائیے، ووضعنا عنک وزرک، نبی کے دل کے بارے میں بتائیے، ما کذب الفؤاد
علی قلبک لتکون من المنذرین، نبی کے ہاتھ کے بارے میں بتائیے، لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، نبی کی نبوت کے بارے میں بتائیے، یا ایھا النبی، آپ قرآن سے پوچھیں نبی کے لباس کے بارے میں بتائیے، قرآن کہتا ہے وثیابک فطہر، نبی کے ماحول کے بارے میں بتائیے، والرجز فہجر، نبی کی رات کے بارے میں بتائیے، قم اللیل، اور نبی کے دن کے بارے میں بتائیے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ قرآن سے پوچھیں نبی کا مقام بتائیے، جب ہم نبی سے ملے تو انداز کیا ہو، قرآن کہتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تکلم کرتے ہوئے اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو ورنہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، اتنا بلند مقام ہے۔ اب نبی کی ختم نبوت کو بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اگر آپ قرآن سے یہ سوال کریں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص علاقے کی طرف تشریف لائے ہیں، تو قرآن آپ کو بتائے گا نہیں، پوری کائنات کی طرف، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو اتنا مقام عطا فرمایا، یہ تو نبی کا اپنا مقام ہے، نبی کی معراج ہے، ہمیں مقام ملے گا نبی کے قدموں میں آنے سے، نبی کی غلامی میں آنے سے ہمیں مقام ملے گا۔ اگر ہماری زندگی میں سنتیں ہو، ہم سنتوں پہ عمل کریں، اللہ تعالی ہمیں بھی مقام عطا فرمائیں گے۔ اگر ہم سنتوں پر عمل نہیں کریں گے تو پھر ذلت اور رسوائی کے علاوہ ہمارا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن محبت رسول کی تشریح کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت، یہ محبت کس چیز کو کہتے ہیں؟ اس پر میں آپ کو ترمذی کی ایک روایت سناتا ہوں۔ آپ علیہ السلام کسی موقع پر وضو فرما رہے تھے، آپ کے اعضائے وضو سے پانی نیچے گر رہا تھا، تو صحابہ آگے بڑھے اور پانی کو لے کر اپنے جسموں پہ ملنے لگے، یعنی آپ کے مستعمل پانی کو لے کر جسموں پہ ملنے لگے۔ آپ نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، تمہیں کس نے مجبور کیا اس پر، کیوں ایسا کرتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ حب اللہ ورسولہ، اللہ کی محبت ہمارے سینوں میں ہے، رسول کی محبت ہمارے سینوں میں ہے، اس لیے آپ کے اعضاء سے گرنے والے پانی کو لے کر ہم اپنے جسم پر مل رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، تو پھر رسول کی محبت کے لیے یہ تو کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے، پھر میں تمہیں علامت بتاتا ہوں، اگر وہ نشانیاں موجود ہے تو رسول کی محبت ہوگی، اگر وہ نشانیاں نہیں ہے تو پھر صرف دعوے سے محبت نہیں آ سکتی۔ فرمایا کہ جو یہ کہتا ہے کہ میرے سینے میں رسول کی محبت ہے، اس کی پہلی نشانی فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا صَدَّقَ، فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی بات کرے تو سچ بولے، پہلی علامت، جھوٹ نہ بولے۔ اگر جھوٹ بولو گے تو اس کا مطلب نبی کی محبت سینے میں نہیں ہے۔ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، جب بھی کوئی امانت رکھے، دیانت داری کا معاملہ کرے، خیانت نہ کرے اس میں، یہ دوسری علامت ہے۔ اگر ایک بندہ خیانت کرتا ہے، کسی کا حق دباتا ہے، کسی کا حق مارتا ہے، فرمایا وہ چیخے چلائے، جتنا بھی چیخے، اس کے دل میں نبی کی کوئی محبت نہیں ہے۔ وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اور فرمایا جو تمہارے پڑوس میں رہنے والے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، جو کمرے میں رہنے والے ہیں، جو آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ دیگر افراد رہنے والے ہیں، جو آپ کی گلی کے اندر رہنے والے ہیں، جو آپ کے محلے کے اندر رہنے والے ہیں، ان کو تنگ نہ کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ اگر آپ نے ان کو تنگ بھی کیا اور آپ نے چیخنا چلانا شروع کیا کہ محبت رسول بھی ہے تو یہ جھوٹ ہے۔ ایک اور روایت ترمذی شریف کی ایک اور روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مزید وضاحت فرمائی کہ محبت رسول کہتے کسے ہے،
یہ جو ہمارے بازاروں میں ہوتا ہے نا، یہ آپ کو حدیث کی کتابوں میں نہیں ملے گا. مل جائے تو مجھے بھی دکھا دو تاکہ ہم بھی شامل ہو جائیں. یہ کہیں آپ کو سیرت کی کتابوں میں نہیں ملے گا، اور اولیاء کا عمل بھی آپ کو نہیں ملے گا. صحابہ کے حالات زندگی میں بھی آپ کو اس کا نام و نشان تک نہیں ملے گا. یہ تو اپنی مرضی کے مطابق خوشی کا اظہار ہے. آپ نے فرمایا من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت کو محبوب رکھا اس نے میرے ساتھ محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. لیکن محبت کی نشانی سنت کے ساتھ محبت ہے. اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر معاملے میں سنت کا خیال رکھیں. یہ کون سی محبت ہو گئی؟ راستوں کو بند کرنا، یہ تو پڑوسیوں کو تکلیف ہے. گلیوں کو بند کر دینا، یہ تو پڑوسی کو تکلیف ہے. سڑکوں کو بند کر دینا، مریض گاڑیوں کے اندر تڑپ رہے ہیں، ضرورت مند گاڑیوں کے اندر بیٹھے ہیں، راستہ نہیں مل رہا. یہ تو تکلیف والی باتیں ہو گئی. اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ اگر محبت کرنا چاہتے ہو تو اپنے پڑوس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، انہیں تنگ مت کرو، انہیں تکلیفیں مت دو. ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم میں سے ہر بندے کے دل کے اندر کتنی محبت ہے. اگر ہم بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں تو پھر تو دعویٰ غلط ہے نا. دعویٰ تو ایک دعویٰ ہے، ہر بندہ کر سکتا ہے. چیخنا چلانا یہ تو کسی کی زبان پہ پابندی نہیں ہے کہ محبت رسول. ہمارا عجیب معاشرہ بن گیا، جو جتنی زیادہ چیخیں لگاتا ہے اس پر حکم لگا دیتے ہیں کہ یہ محب رسول ہے. حالانکہ کبھی آپ حدیثوں کا مطالعہ کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، فقہ کا مطالعہ کریں، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں کہ جو رسوم اور جو رواجات، جو خرافات جس کا مظاہرہ ہم کرتے ہیں، کیا یہ محبت رسول ہے؟ اس سے تو منع کیا گیا، اسراف سے منع کیا گیا.